السلام علیکم، میرا نام میاں امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل۔ ناظرین، حکومتی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، وفاق نے اپنا بجٹ پیش کر دیا اور صوبائی اسمبلیاں بھی اپنا بجٹ جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو بجٹ پیش ہوتے ہیں یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہوتا ہے یا کہ عام آدمی کو اس کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی کے مسائل اور ہیں اور حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ عام آدمی کو دودھ، چینی اور سبزیاں، پھل اور ساتھ ہی ساتھ آٹا، دالیں، یہ چیزیں سستی ملنی چاہیے۔ تو کیا اس بجٹ کے اندر یہ چیزیں سستی ہو رہی ہیں یا کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا تھا جو پیش کیا گیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں جو اہم موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ٹیکسز کی برمار کر دی گئی ہے اور خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، تو کیا ان کی جو انکریمنٹ لگا ہے، سالانہ اضافہ ہوتا ہے تنخواہوں میں، وہ کہیں ٹیکسز لگ کے کم تو نہیں ہو جائے گا یا کس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے خالد بٹی صاحب کو۔ بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ بڑی اہم نظر رکھتے ہیں یہ تمام جو معاملات ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ سر بتائیے، یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے خاص طور پر وفاق میں اور پھر صوبائی اسمبلیوں کے اندر، یہ عام آدمی کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو پائیں گے یا یہ ایک الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہے؟ بہت شکریہ میاں صاحب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اشرافیہ کا بنایا ہوا بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اشرافیہ کے لیے بنایا ہوا بجٹ ہے۔ بنایا بھی اشرافیہ نے ہے، بنایا بھی اشرافیہ کے لیے۔ تو آپ کو بہت مشکل سے ڈھونڈنے سے کچھ چیزیں ملیں گی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا۔ مثلا بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پیسے بڑھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا شاید دائرہ بھی بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ عام جو غریب لوگ ہیں، بالکل غریب لوگ ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، سرکاری ملازمین ہیں پاکستان کے 35-36 لاکھ چاروں صوبوں کے اور وفاق کے، ان کو ملا کے، تو ان کو فائدہ ہو جائے گا، ان کی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں۔ اسی طرح سے جو منیمم ویج ہے اس کے اندر اضافہ کیا گیا، وہ 32,000 سے 37,000 اس کو کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس بجٹ میں سے ڈھونڈیں گے تو آپ کو شاید ہی عوام کے فائدے کی کچھ چیز نظر آئے، کیونکہ یہ جو بجٹ ہے نا، اس کا فوکس ہے سٹیبلائزیشن، ہم کہتے ہیں معاشی استحکام۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر جو معاشی استحکام کا پیریڈ ہوتا ہے یہ بھی بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اس میں آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بجٹ ایسا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر پہلے بھی تو یہی ہوتا ہے؟ عمومی طور میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں پہلا بجٹ ہے۔ پاکستان اس وقت ٹیکنیکلی آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو چکا ہے، نیا پروگرام لینے کے لیے مذاکرات چل رہے ہیں حکومت پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے درمیان۔ ٹھیک، کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے کہ پاکستان کی حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ ہو اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اگلے پروگرام کے لیے یہ کہے کہ آپ ہماری مرضی سے بجٹ بنائیں گے تو ہم آپ کو قرضہ دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف بجٹ؟ بالکل آئی ایم ایف بجٹ ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی گئی ہیں، آئی ایم ایف کو خوش کیا گیا ہے، آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈز تھیں، مطالبات تھے، ان کو پورا کیا گیا ہے۔ جو جو آئی ایم ایف نے کہا ہے وہ سب کچھ اس بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ مثلا ٹیکس ریونیو بڑھا دیا گیا ہے، 21% کے سے بھی زیادہ گروتھ کرنی ہوگی پچھلے سال سے۔ یہ جو 2024-25 کا بجٹ ہے اس میں حکومت کو 20% سے زیادہ ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے تنخواہ دار طبقے کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو ٹیکسیز ہیں اس میں بھی اضافہ کر دیا جی، اس کے باوجود کہ گزشتہ چند سالوں میں ہر سال تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے تنخواہوں میں، اس کے باوجود کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، گزشتہ 5 سالوں میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی جو حقیقی آمدن ہے اس میں 30% کمی آئی ہے۔ اچھا، جس کی تنخواہ 1 لاکھ تھی اس کی اصل تنخواہ جو ہے وہ گھٹ کے مہنگائی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو مہنگائی کے اثرات تھے، مہنگائی کا طوفان تھا اور ڈالر کی قیمت گری، ڈالر کی قیمت بڑی، روپے کی قیمت گری، ڈی ویلیو ہوا روپیہ، ٹکے ٹوکری ہوا، اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہوئی اور اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے جو حقیقی آمدن تھی تنخواہ دار طبقے کی اس کے اندر کمی آئی 30%۔ ٹھیک ہے، یہ اب اضافہ کیا گیا ہے 25% 16 گریڈ تک کے لیے اور 20% 17 سے 22 گریڈ تک کے لیے۔ ٹھیک ہے،
اب ہوگا یہ کہ اس میں سے کچھ پیسے تو جو ٹیکسوں میں اضافہ ہوا اس میں چلے جائیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جو مہنگائی بڑھے گی باقی کے پیسے وہ کھا جائے گی. یہ کتنا اضافہ کتنا ہوا ہے ٹیکسوں میں تنخواہ دار طبقے کے؟ تنخواہ دار طبقے کی جس کی تنخواہ 60,000 ہے اس کا ٹیکس 250 روپے ماہانہ سے 500 ہو گیا. اچھا 100% اضافہ ہے. ٹھیک ہے, سال کا 3,000 روپیہ. صحیح. اس کو اب 6,000 دینا پڑے گا, پہلے وہ 3 دے رہا تھا اب وہ 6 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس کی تنخواہ 1,20,000 تک ہے اس کا 3,750 روپے تھا پہلے ماہانہ, اب وہ چلا گیا 5,500 پہ. 1,800 روپے ماہانہ اس کو بھی جو ہے وہ اس کو اضافہ ہوا ہے. اسی طرح جو جس کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ تھی اس کا اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے. تو جتنے بھی سلیب ہیں, حکومت نے ٹیکس نہیں بڑھایا, حکومت نے سلیب چینج کر دیے ہیں. اچھا جی. وہ سلیب چینج کرنے سے ٹیکس آٹومیٹکلی بڑھ گیا ہے. کسی کے اوپر 100% بڑھا ہے, کسی کے اوپر 50% بڑھا ہے, کسی کے اوپر 30% یا 40% بڑھا ہے. بٹی صاحب ایک بڑی عام سی بات ہے, جب ہم صابن خریدتے ہیں, سرف خریدتے ہیں, دالیں خریدتے ہیں, چینی خریدتے ہیں, تو اس کے اوپر بھی تو ہم ٹیکس دیتے ہیں. اس کے اوپر ہم جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں. اچھا, وہ ٹیکس اور ہے اور یہ ٹیکس اور ہے. یہ انکم ٹیکس ہے. یہ انکم ٹیکس ہے. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس یا تو بڑے صنعت کار, بڑے کاروباری جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ دیتے ہیں, یا سرکاری ملازمین دیتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو انکم ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے, ایڈوانس انکم ٹیکس. ٹھیک ہے. جو بجلی کے بلوں کے ذریعے لیا جاتا ہے اور جو ٹیلی فون کے بلوں اس موبائل فون کے بلوں کے ذریعے لیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گزشتہ 1 سال میں یہ جو پچھلا IMF کا پروگرام تھا اس کے تحت گیس کی جو قیمتیں ہیں اس میں 4 سے 5 گنا اضافہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گیس کا جو بل ہے, بالکل ایسے. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک, اس بجٹ کے بعد بجلی اور مہنگی ہوگی, گیس مزید مہنگی ہوگی. 100 روپے سے 400 روپے تک گیس کے بلوں میں اضافہ متوقع ہے. پیٹرول کے اوپر 20 روپے ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کو بڑھانے کا حکومت نے اعلان کیا ہے. پہلے مہنگا ہو جائے گا. پیٹرول مہنگا ہوگا, جتنا اگر مہنگا نہیں ہوگا تو جتنا سستا ہونا چاہیے تھا نہیں ہوگا. جیسے ہی عالمی منڈی میں بڑھے گا مہنگا ہو جائے گا زیادہ. جب کم ہوگا تو حکومت اس کو کم نہیں کرے گی پوری طرح, جو فائدہ عوام کو منتقل ہونا چاہیے تھا اب اس کے اندر وہ 5 روپے ہر مہینے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے. اب یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں بھی یہی ہوا تھا. پہلے حکومت کو کہا گیا ہماری شرائط پوری کرو پھر ہم آپ کو قرض دیں گے. اس حکومت کو بھی کہا گیا کہ پہلے ہماری شرائط پوری کرو, پہلے چیزیں مہنگی کرو. ابھی حکومت کے اوپر دباؤ آئے گا, ابھی جو استحکام ہے روپے اور ڈالر کا, اس کے اندر روپے کی قدر میں کمی آئے گی, ڈالر مہنگا ہوگا تھوڑا سا. اچھا. بجٹ کے بعد, کیونکہ یہ جو بجٹ بنایا گیا ہے, جو میں نے مختلف خبریں دیکھی ہیں اس کے مطابق یہ 290 سے 95 روپے کے درمیان بنایا گیا ہے. اٹ مینس کہ اس سال حکومت کے اوپر دباؤ آئے گا IMF کا کہ آپ روپیہ جو ہے اس کو ڈی ویلیو کریں. وہ 5 روپے کرتے ہیں, 10 روپے کرتے ہیں, وہ ان کو تھوڑا بہت ڈی ویلیو کرنا پڑے گا. تو یہ جو دیکھیں یہ جو ایشو ہے, یہ جو بجٹ ہے, بٹی صاحب پھر یہ تو عام آدمی کی بات نہ ہوئی. عام آدمی کے لیے جس کے ووٹوں سے یہ حکومتیں بنتی ہیں, حکمران بنتے ہیں, یہ ان کی پھر بات نہیں کرتے. یہ تو پھر جو مونوپلیز ہیں, جو لابیز ہیں, یا IMF ہے, یہ ان کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کو مانتے ہیں اور پھر بجٹ بناتے ہیں. یہ طاقتوروں کے لیے بجٹ بنایا گیا ہے, طاقتوروں نے بنایا ہے. صحیح. اشرافیہ نے بنایا اپنے لیے بجٹ, تو اس میں عوام کے لیے کیا ہوگا؟ میں نے آپ کو 3 چیزیں بتا دی ہیں, اس کے علاوہ اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. عوام کے لیے مہنگائی ہے, عوام کے لیے بے روزگاری ہے, عوام کے لیے جو ہے وہ غربت ہے. کیونکہ جس قسم کا یہ بجٹ ہے, آپ دیکھیں نا کون خوش ہوا اس بجٹ سے؟ سٹاک مارکیٹ میں کون ہے؟ سرمایہ دار ہیں, بڑے انویسٹر ہیں, وہ خوش ہوئے ہیں اس بجٹ سے. وہ ایک دن میں 3700 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. چھلانگیں لگا رہی ہے اس وقت, مطلب جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے سٹاک مارکیٹ. تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ان کو امید ہوئی ہے کہ اس بجٹ کا ان کو فائدہ ہوگا. ان کے اوپر زیادہ ٹیکسز نہیں لگے, اشرافیہ کے جو ٹیکس چھوٹس ہیں وہ ختم نہیں ہوئی, اشرافیہ کے اوپر ٹیکس نہیں لگا, جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. بٹ صاحب ایک اور چیز جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں, جی وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہیں, فائلر ہیں, جی تو وہ ٹیکس تو پے کر دیتے ہیں, فائل کر دیتے ہیں سالانہ. تو کیا حکومت سے کچھ ایسے ٹیکسز جو وہ روٹین میں دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کے اوپر, وہ ان کی واپسی بھی ہوتی ہے؟ جی, وہ ایسا ہے کہ جو فائلر ہیں, ٹھیک ہے, وہ 2 چیزوں کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ واپس 3 چیزوں کے اوپر واپس لے سکتے ہیں. اچھا. ایک جو بجلی کے بلوں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں, وہ سال کا کیلکولیٹ کر کے بجلی کے بلوں سے
تو وہ آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں کہ جی یہ میں دے چکا ہوں ایڈوانس انکم ٹیکس، تو یہ میرے انکم ٹیکس میں سے اس کو خارج کر دیا جائے، وہ اس کو مائنس کر دیا جائے۔ دوسرا جو موبائل فون کے بل ہم پے کرتے ہیں یا چارج کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ایڈوانس انکم ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم واپس لے سکتے ہیں۔ تیسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ایئر ٹکٹ ہے اس کے اوپر بھی ایڈوانس انکم ٹیکس ہے۔ اچھا جی، تو جب ہم ایئر ٹریول کرتے ہیں پاکستان میں کریں یا باہر کریں تو وہ ہم واپس لے سکتے ہیں۔ لیکن لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں، کیونکہ فائلر بہت کم ہے، ٹیکس دینے والے لوگ زیادہ ہیں، فائلر کم ہیں۔ جب تک آپ فائلر نہیں بنتے آپ ریکلیم نہیں کر سکتے، اور وہ حکومت وہ پیسہ جو لوگوں کی جیبوں سے نہیں نکلنا چاہیے وہ ان کو واپس ملنا چاہیے اگر نکل بھی گیا ہے، یا ان کے ٹیکس میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ٹیکس کے ہمارے ہاں جو قوانین ہیں ٹیکس کے وہ اتنے پیچیدہ ہیں کہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہ دیکھیں نا، یہ حکومت پراپوگنڈا کرتی ہے کہ جی ٹیکس نہیں دیتے پاکستانی۔ آپ نے بات کی صابن کی، آپ نے بات کی ٹوتھ پیسٹ کی، آپ نے بات کی چینی کی، آپ نے بات کی ہر جو چیز آپ خریدتے ہیں دکان سے، آپ ہر چیز کے اوپر جنرل سیل ٹیکس پے کرتے ہیں، اور اس کی جو شرح ہے وہ دنیا میں جو چند بڑی شرح ہیں ان میں سے ایک ہے۔ صحیح، ساؤتھ ایشیا میں اپنے ہمارے جو خطہ ہے، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، مالدیپ، ہم نیپال، ہم یورپ کی بات نہیں کرتے، کسی بھی ملک میں اتنا ہائیسٹ جی ڈی نہیں ہے جتنا پاکستان ہے۔ اچھا جی، جتنی یہاں ڈیوٹیز ہیں اتنی نہیں ہیں وہاں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ تانا ملتا ہے ہر وقت، ہمیں ہمارے حکمران بتاتے ہیں، ہمیں آئی ایم ایف بتاتا ہے کہ قرضہ آپ ٹیکس نہیں دیتے۔ جناب آپ ہم سے انکم کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے، آپ ہماری جیبوں سے جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس نکالتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ جو پیسے آپ نکالتے ہیں، مثلا ایک غریب آدمی ہے 25,000 روپے مہینہ کماتا ہے، وہ ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے، وہ صابن سے نہاتا ہے اس پہ ٹیکس دیتا ہے، وہ پتی خریدتا ہے اس کے اوپر ٹیکس دیتا ہے، اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے جتنا ایک کروڑ روپیہ مہینہ کمانے والا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ ناانصافی کیا ہو سکتی ہے؟ بٹ صاحب جو سرکاری افسران ہیں یا منسٹرز ہیں یا حکمران ہیں، ان کو تو سرکاری جیب سے پیٹرول بھی مل جاتا ہے، بالکل ملتا ہے، کوئی گروسری کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، ہاؤس رینٹ وغیرہ بھی مل جاتا ہے۔ جی تو اب جس طرح آپ نے فرمایا کہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، گیس آلریڈی بڑھ چکی ہے، مزید بڑھے گی، ڈالر جو ہے وہ بھی مہنگا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھنے کے امکانات ہیں، تو اب غریب آدمی تو پھر اس کا جینا تو مشکل ہو گیا۔ دیکھیں نا، غریب آدمی جو ہے اس کے لیے، اشرافیہ کے لیے کیڑے مکوڑے، وہ 5-10 ہزار روپے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو۔ صحیح، غریب آدمی کا 200-400 روپے ایکسٹرا خرچہ آ جائے تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ پھر ادھار مانگتا ہے، ٹھیک ہے، ادھار مانگتا ہے، پھر جب پیسے ملتے ہیں تو پھر ادھار واپس کرتا ہے۔ اس وقت جو پاکستانی ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ادھار پہ زندہ ہے، اچھا جی، اپنی آمدن سے، ان کے اخراجات آمدن سے زیادہ ہیں، بالکل ٹھیک۔ آپ کتنے کے اخراجات کم کریں گے؟ آپ اگر کرائے کا مکان ہے، آپ کا بجلی کا بل ہے، آپ کا گیس کا بل ہے، آپ کا پانی کا بل ہے، مثلا پانی کا بل خاموشی کے ساتھ، جس بل میں خاموشی کے ساتھ سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے وہ پانی کا ہے۔ 380 روپے بل تھا، 420 ہوا، 420 سے اب 1000 روپے پہ چلا گیا۔ تو ہر چیز جو ہے اس کا بوجھ عام آدمی جو ہے اس کے اوپر ہے۔ اس بجٹ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اشرافیہ پہ بوجھ ڈالا جاتا، عام آدمی کے سر سے بوجھ کم کیا جاتا۔ معلوم تو یہی ہو رہا ہے کہ جو عام آدمی ہے وہ بوجھ اٹھائے گا، بالکل، اشرافیہ جو ہیں وہ غریب آدمی کے اوپر سوار ہوں گے، اپنی زندگی کے مزے لیں گے، اور بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بڑی صاحب بہت زبردست آپ نے باتیں کی، بہت ایک تجزیہ آپ کا بڑا زبردست تھا، اور ہم نے آج کے اس پروگرام کے اندر عام آدمی کی بات کی، اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا اس بجٹ میں عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو ہمیں پتہ یہی چلا ہے کہ عام آدمی کی آج بھی بات اس بجٹ میں نہیں ہوئی۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔